بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے میرے پیارے بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ آج ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس عشرے میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ تو میرے پیارے ناظرین بہن بھائیوں، جیسا کہ رمضان شریف کا برکتوں والا مہینہ جاری ہے اور رحمتوں والا عشرہ ختم ہونے کو ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، آج میں آپ کو جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اسے آپ نے رمضان الپاک کے دوسرے عشرے میں شروع کرنا ہے۔ 11ویں روزے کو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، جو میں نے وظیفہ بتانا ہے وہ 11ویں روزے کو آپ نے شروع کرنا ہے اور اس کو 20ویں روزے تک کرتے رہنا ہے۔ میرے پیارے ناظرین بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی فضیلت تو آپ خوب جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے اس میں بخشش کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ اپنا ساری رب کی طرف لگائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنی التجا کریں، تو اللہ پاک نے بہت ہی بابرکت مہینہ عطا کیا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے۔ انشاءاللہ اللہ بہت پاک ہے، اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت بلا پریشانی ختم فرما دے گا۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ جب کرو گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسرے عشرے کی جو دعا اللہ پاک نے اتاری ہوئی ہے وہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ایسے رحمت برساتا ہے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، 10 دن کا عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہی ہوں جو کہ اس عشرے میں کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، تو اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار توبہ کرنی چاہیے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے بن جائیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے: اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کر دے گا، تو تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں، اگر تو اپنے گناہوں کو زمین اور آسمان سے بھر دے، بس تو میرے سامنے سچے دل سے آ کے توبہ کر لا تو میں تیری توبہ کو قبول و منظور فرما لوں گا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار پڑھیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ رب العزت
تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، کم سے کم 313 دفعہ استغفار کیا کریں۔ یہ دوسرے عشرے میں مغفرت کا عشرہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ رب تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ عمل آپ نے دوسرے عشرے میں شروع کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے، کیونکہ صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محفوظ رکھتا ہے اور 70 بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رشتے کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، بے چینی ہے، غربت کا مسئلہ ہے، وہ سارا انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اللہ سے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو بھی آپ کی مشکلات ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل درپیش ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ دیکھنا 11 رمضان کو آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے، کہ یہ وظیفہ میں اس وقت پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی۔ اس بات کی آپ کو تھوڑی سی پابندی کرنی ہوگی۔ تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اپنے، جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ تو بہترین ٹائم یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے درود شریف پڑھ لینا ہے، اول اور آخر ایک دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کی آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہے، اور جب یہ تسبیحیں کمپلیٹ ہو جائے پھر درود شریف پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ یہ عمل آپ نے سچے دل سے کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام پرابلم سولو ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کسی کا اگر رشتے کا مسئلہ، رشتے میں رکاوٹ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ کسی کو اگر رزق کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ کرے تو وہ اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کے گھر میں اگر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو وہ بھی یہ عمل کرے تو وہ بھی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو رمضان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے نام ہے، اللہ پاک کا ایک لفظ پڑھنے میں ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔